سورۃ الماعون یہ مکی سورت ہے اور 7 آیتیں ہیں اور 3 باتوں پر تنبیہ ہے. ایک تکذیب دین پر، دوسری تدعی یتیم پر، اور تیسری عدم تحزیز طعام مسکین پر. اور 3 مزید تنبیہات بھی ہے. نماز سے غفلت مت کرو، اعمال میں ریا مت کرو، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی خرچ کرنے میں لے تو لعل مت کرو. نزول میں 17 ہے. اور موجودہ ترتیب میں 107 ہے، 108 ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، آیا آپ نے دیکھا اس کو جو تکذیب کرتا ہے روز جزا کی، قیامت نہیں مانتا. فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو دکے دیتے ہیں یتیموں کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور توجہ نہیں دیتے ہیں ناداروں کے کھانا کھلانے کی. معلوم ہوتا ہے کہ دینی مدرسوں کے لیے تعاون کی کوشش کرنا اور لوگوں کو کھانا پہنچانا اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے. یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ میں خود نہیں کر سکتا ہوں کیوں کہوں، نہیں، آپ اوروں کو خیر کے کاموں میں تیار کریں. فویل للمصلین، پس تباہ ہو جائے ایسے نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبریں ہیں. سہوا ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ کہ نماز پڑھتے نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی الذین هم عن صلاتهم تارکون. دوسری توجہ یہ ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کو پتہ کچھ نہیں کہ صف میں کھڑا ہے یا مارکیٹ میں کھڑا ہے. اس کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھنا اور گلی میں بیٹھنا ایک جیسے ہے، یہ آداب سے بے خبر ہے. اشکال یہ ہے کہ نماز میں آدمی سہوا ہوتا ہے اور ارکان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اگر فرض ترک ہو گیا تو نماز پھر پڑھی جائے گی، اور اگر فرضوں میں تاخیر ہوئی 1، یا واجب میں تاخیر ہوئی 2، یا واجب ترک ہوا 3، ان میں سے کوئی ایک جرم ہوا ہے تو نماز سجدہ سہو سے ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو نہ کیا گیا تو وقت کے اندر واجب الاعادہ ہے، بعد الوقت اعادے کی ضرورت نہیں. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے یجب اعادتها ما دام الوقت باقیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے بھول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز جیسی عظیم دولت مجھ سے ٹوٹ رہی ہے. نماز میں بھول چوک کی وجہ سے مطلوبہ مقام جو نمازی کو اللہ کے ہاں ملتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور شیطان نے حضرت آدم کا سجدہ احترام نہ کیا، عمر بھر کے لیے ملعون ہوا. تو بھول چوک سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو حکم آیا کہ 2 سجدے کر لے 1 کے بجائے، تاکہ شیطان کا سینہ شق ہو جائے. تو پتہ چلا کہ شیطان اور شیطان کے اعوان اور شیطان کے پراپیگنڈا لوگ اور شیطان کے معین و مددگار فرقے اور فتنے، ان کا مقابلہ کرنا ہے دین کا تقاضا ہے. یہ کہنا کہ فلاں کو برا کہا گیا اور فلاں کو اچھا نہیں کہا گیا، یہ کمکلی ہے. دین سے بے بہر لوگوں کا خیال ہے. جو دینی گرفت میں ہے اور جن کی وجہ سے دینی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، انہیں بے حجاب کرنا اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرنا، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. قرآن پاک یہی منصب اٹھایا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بھٹکے ہیں، الذین، یہ وہی لوگ ہیں، ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا. تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں چھوٹی سی چیز بھی،
قلم ہے نہیں ہے، حالانکہ قلم موجود ہے۔ آج کل وہ موبائلوں کی بیماری نکلی ہے، آپ کے موبائل میں بیلنس ہے، میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، وہی چیز لنگے دو نہیں نا بلار بیدی ستا۔ جب بیلنس نہیں رکھ سکتے تھے تو ضرورت کیا تھی کہ ٹین تم نے اٹھایا ہے، وہی چیز لنگے دی ہے نا ستا بلار بیدی رکھا چاٹا ہی نہیں اڑا رہا، صحیح وہی پختار ہے۔ پشت میں کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بیانے کے نہیں تھے تو حامل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ بالکل صحیح ہو، جلنگی دو نہیں رہتے تب لڑ گئے، یہ ایک مرض ہے۔ تو آپ کو فون کر دے گا، آپ اس کو فون کریں، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تجھے ہے، آپ فون کریں، میں آپ جواب میں کیوں فون دوں؟ جب مجھے ضرورت ہوگی تو کروں، میں کوئی تیرا مزدور ہوں کیا؟ بدتمیز لوگ، بد تہذیب، ٹیلی فون کے بہانے پرلے درجے کے جو ہے نا اخلاق سوز حرکتیں ہو رہی۔ اوقات پہچان لو، عزت پہچان لو کہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ آپ کی کسی ادا سے بھی کسی کو گرانی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون ہے جی، اس کے پاس قسم قسم ٹیلی فون ہے، یہ جوا بازوں کی شکل ہے اور ٹیلی فونوں کا مرض ہے۔ اس کے پاس روز نیو برانڈ فون آنا چاہیے۔ فون تو ایک فون ہے جس پر آپ اطلاع دیں اور آپ کو اطلاع کوئی ضروری مل جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اس میں اتنی زیادہ عیاشی اور فحاشی یہ دونوں ہم مانا ہے۔ عیاش اور فحاش بہن بھائی، اس لیے اللہ نے مبذر کو شیطان کا بھائی کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور ایک آدمی 65,000 روپے کا فون رکھا ہوا ہے اور موٹر سائیکل میں تیل نہیں ہے، اس کو روڈ پہ لٹھایا ہوا ہے، کبھی ادھر سے ٹپ لگا رہا ہے۔ ہاں یار مان جاتا سب ہے، یہ 65,000 روپے کا فون بیچو، اس کو اپنے موٹر سائیکل سے ہی کر لو جو ہمیشہ آپ کے کام آ رہی ہے۔ اور پھر قیمتی موبائلوں کے لوگ چوریاں بھی کرتے ہیں، اکثر یہی فرقہ ہے موبائل چور۔ کہیں بھی کوئی موبائل اس کو ملا، آپ کو پتہ نہیں کسی کی چیز لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خادم تھا مدہم، وہ غزوہ خیبر میں آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا، فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، کہیں سے اچانک تیر آیا، اس کو لگ گیا، انتقال کر گیا۔ میدان جنگ میں، نبی کی خدمت میں، اور کسی کی خدمت کیا مانا، نبی آخر زمان کی خدمت ہو رہی، اور لوگوں نے کہا شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا نہیں، اس نے غنیمت میں سے ایک چھوٹا کپڑا بغیر اجازت کے اٹھایا ہے، ابھی وہ کپڑا آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا۔ لوگوں کے جوتے پہن کے چلے جاتے، لوگوں کی چیزیں آرام سے اٹھا، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تم شریعت کی تکذیب کر رہے ہو کیا؟ شریعت میں بغیر اجازت کے ایک چمچ لینا جرم، ایک سوئی کسی کی نہیں اٹھا سکتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حسن مجتبی نے ایک کھجور منہ میں ڈالی، آپ نے ان کے منہ میں انگلی ہے دی اور ان کو کہا باہر نکالو، آسان تکون من الصدقہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور ہو، اور ہم آل رسول سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، چھوٹے بچے کے منہ سے واپس نکالا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غلط چیز اپنی اولاد کو کھلانا اور غلط چیز اپنے لوگوں کو دینا خیر نہیں، شر کا پھیلانا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ منع کرتے ہیں حقیر چیز بھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ امتحان تو عام چیزوں میں ہے، پلیٹ، چمچ، ٹوپی، چھری، چاقو، قلم، یہ چیزیں لوگ مانگتے ہیں۔ کسی سے بستر مانگنا یہ مہینے سالوں میں ہوگا، کسی سے جوڑا مانگنا کبھی کسی کو ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ معاون
حقیر سی حقیر چیز بھی یہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہ نامناسب بات ہے. مسلمان کی طبیعت میں الفت و محبت ہے. آپ کی چیز سے کسی کو آرام مل سکتا ہے، خوش دلی کے ساتھ پیش کر دیں. اللہ اکبر وللہ الحمد.